بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بچوں کی خاطر مجبوری میں حلالہ جائز ہے؟ بچوں کی خاطر مجبوری میں حلالہ، شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون کو 3 طلاقیں ہوئیں جی، اور اب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے کیونکہ بچے باپ سے تاکہ محروم نہ ہو جائیں، جی، تو اس کے لیے وہ حلالہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ بڑا حساس ہے اور اس کو افراط و تفرید بہت ہے اس میں، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید نے 3 طلاقوں کے بعد پابندی لگائی ہے صاف لفظوں میں کہ مرد اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کر سکتا حتی تنکح زوجا غیرہ، جی، جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے، ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے، بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے۔ یہ ایک حلالے کا ایک ہے حکم جو قرآن مجید نے بتایا ہے، اور اس کا مقصد تھا مرد کو سزا دینا، 3 طلاقوں کا دروازہ روکنا تاکہ لوگ 3 طلاقیں نہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں، وقفے سے دیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دیتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔ قرآن نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا، اور حرام بھی اس لیے قرار دیا کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے لہذا واقع نہیں ہوتی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب واقع نہیں ہوتی تو حرام کیوں ہے؟ پھر یہ تو ایک بیکار الفاظ ہو گئے، زبان سے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اسی لیے ناجائز کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے، اس لیے حکم دیا کہ متفرق طہروں میں 3 طلاقیں دیا، اگر طلاقیں دیا کرو تو عدت کے میں تقسیم کر کے دو۔ اس طرح قرآن میں آتا ہے ومن یتعدى حدود اللہ ومن یتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ طلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات سے یہی منقول ہے کہ جس نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو مرد جب اکٹھی 3 طلاقیں دے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ظلم کیوں کیا؟ کہ اس نے رجوع کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا۔ اب وہ پچھتائے گا لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو 3 کے بعد بھی رجوع کا حق تھا، اسلام نے کہا کہ 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ قرآن اور سنت سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ مقصد تھا مرد کو سزا دینا تاکہ یہ بیوی اس کی دسترس سے نکل جائے۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ بہلا پھسلا کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیتے تھے۔ عورت کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہے، اسے چکنی چپڑی باتوں سے دوبارہ جو ہے نا قائل کیا جا سکتا ہے، اور طلاق کا اختیار مرد کو ہے۔ عورت مرد سے اتنی آسانی سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتی ہے، تو ایک دفعہ اس کی جان چھوٹی تھی تو یہ مرد چکنی چپڑی باتوں سے نا دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لائے گا اور پھر لٹکا کے چھوڑ دے گا۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ مرد کے اختیارات کو محدود کیا جائے تو اسلام نے 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا راستہ بند کیا۔ لیکن یہ وہ دور تھا جس میں 3 طلاقیں نافذ ہوتی تھیں، یا قرآن نے جس دور میں یہ حکم نازل کیا اس میں تعدد زوجات کا رواج بھی تھا۔ ادھر عورت کو طلاق ہوئی اور عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی تھی، تو مرد پچھتاتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے ایک عورت نکل گئی۔ عورت کی فوراً شادی ہوتی تھی، اس کے بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہوتا تھا، اور طلاق کو اتنا معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ طلاق عورت کے حق میں اتنا بدنما داغ نہیں تھی۔ اس کو ہم صحابیات کے واقعات جب دیکھتے ہیں تو جب بھی کسی صحابیہ کو طلاق ہوئی ہے پہلے سے بہتر رشتہ ہی ان کو ملا ہے۔ اگر دوبارہ بھی طلاق ہوئی تو پھر اس سے بہتر رشتہ ملا، بیوہ ہوئی تو اس سے بہتر رشتہ ملا۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے، ایک بیوی پر اکتفا کا رواج معاشرے میں چل پڑا ہے، تو اب خواتین کی بھرمار ہے۔ اب اگر کسی کو 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو بیچاری ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے، اور طلاق چونکہ عورت کے حق میں ایک بدنما داغ سمجھا گیا ہے، لہذا طلاق کے بعد آپس کے اختلافات بہت شروع ہو جاتے ہیں، تو بچوں میں چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے۔ جبکہ شریعت نے بچوں کے بارے میں قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا کہ بچے جب تک بچے ہیں ماں کے پاس رہیں گے، اور 7 سال کی عمر میں وہ باپ کی کسٹڈی میں آئیں گے۔ جب ماں کے پاس رہیں گے تو باپ اس سے ملے گا، اور جب باپ کے پاس رہیں گے تو ماں سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اب جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ کھینچا تانی ہوتی ہے، ایک باپ کے پاس چلے گئے تو ماں سے ہمیشہ کے لیے محروم، ماں کے پاس چلے گئے تو باپ سے ہمیشہ کے لیے محروم۔ تو یہ میں اس لیے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ طلاق کے ثلاث کا جو فلسفہ ہے شریعت کا، اس میں بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بعض اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اسلام کے جب کسی ایک حکم کو فالو کر رہے ہیں دوسرے حکم کو فالو نہیں کر رہے، یعنی ہم طلاق کے حکام تو اسلام سے لے رہے ہیں اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام وہ ہندوؤں سے لے رہے ہیں، تو بھائی باقی بھی پھر سسٹم آپ ہندوؤں سے لیں نا، یعنی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔
اسلام نے جس حساب سے طلاق کے احکام دیے ہیں اس حساب سے پھر نکاح کے بھی احکام دیے ہیں. تو یہ پوری چیزیں ہمیں اسلام سے لینی پڑیں گی. تو معاشرے میں سدھار کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں ہر چیز میں, تاکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب ایک آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا تو عورت کی ویلیو بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی تو طلاق کا ریشو خود بخود کم ہوگا. اور اگر طلاق دی بھی جائے گی تو عورت کو نقصان نہیں ہوگا. جو 3 طلاقیں دے گا نا مرد, اس کے لیے دوبارہ بیوی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. عورت کے لیے مشکل نہیں ہوگی, اس کے تو 10 لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور رشتے بھیجیں گے اس کے لیے. لیکن جس کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا نکل گئی ہے, اس کے لیے اب عورت کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ پوری بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں حلالے کا کنسپٹ ہے کیا, اسلام نے حلالے کا کیوں کہا ہے. یہ پوری بات لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی تو لوگوں کو اسلام پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ کیسا اللہ نے حکم دے دیا کہ مرد دے 3 طلاقیں اور نقصان ہو عورت کو, حلالے وہ کرتی پھرے. تو عورت کو نقصان نہیں, مرد کو نقصان دینے کے لیے, مرد کے اختیارات ختم کرنے کے لیے. اب جو عورت کو نقصان ہو رہا ہے وہ اسلام کے حکم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے, ہم نے اسلام کو مکمل فالو نہیں کیا. آدھا اسلام لے رہے ہیں, آدھا ہندوؤں والا سسٹم لے رہے ہیں. تو اب جو حلالی کی جو سیٹ اپ ہے نا, اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے, وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب میں اس کی پوری حیثیت بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے, حلالے کے بارے میں بعض لوگ تو اس کو پرلے درجے کی بغیرتی کہتے ہیں جی, اور بعض لوگوں کے ہاں باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے حلالے کیے جا رہے ہیں. بعض سنا ہے کہ اس کام کے لیے باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی حلالہ کروانا ہے. یہ بے شرمی بغیرتی کی بات ہے, مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, اور وہ اس کے لیے جناب وہ اشتہارات بھی دیتے ہیں. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں جو بالکل غلط ہیں. ایک حلالہ وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, فرمائے جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت اور حلالہ کرنے پر بھی لعنت. اور ایک حلالہ وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دیں, فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ, عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے. 2 قسم کے حلالے, ایک قرآن میں ملتا ہے, ایک حدیث میں. اب اگر علی الاطلاق حلالے کو حرام کہتے ہیں, بے غیرتی کہتے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا قرآن نے معاذ اللہ غلط بات کی, قرآن نے غلط چیز کی رہنمائی کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 3 طلاقوں کو نافذ کر دینا یہ حلالے کی رہنمائی ہے, خدا نخواستہ. تو اگر یہ حلالے کی طرف رہنمائی ہے تو پھر تو معاذ اللہ یہ کام قرآن نے بھی کیا ہے, تو آپ کیا قرآن پہ بھی الزام لگائیں گے؟ تو قرآن صاف لفظوں میں فتویٰ دے رہا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو حلالہ کے بغیر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حلالے میں ہم کو یہ فرق کرنا پڑے گا, ایک شرعی حلالہ اور ایک غیر شرعی حلالہ. غیر شرعی حلالہ جس پر حدیث میں لعنت ہے, یہ وہ حلالہ ہے جس میں عورت ایگریمنٹ کرے کسی مرد سے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم بستری کرنے کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے. یہ وہ حلالہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور ایک حلالہ جس کا قرآن نے ذکر کیا, یہ وہ حلالہ ہے جس میں ایگریمنٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہے. اگر عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے, پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, اور نکاح کے بعد وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے پہلا والا شوہر زیادہ مناسب تھا, میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. پھر دوسرے شوہر کو اختیار ہے کہ چونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے, وہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے, چاہے تو نہیں چھوڑے. اگر عورت کے مطالبے پر شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے, بہت اچھی بات ہے, نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. اس لیے کہ جب ایک عورت کا دل آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں, ایک انصاری صحابی نے دیکھا کہ ان کو بیچاروں کو کون رشتہ دے گا, یہ اجنبی ہیں. تو ان انصاری صحابی نے ارادہ کیا, ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں, میرے پاس 2 بیوی ہیں. تو کیوں؟ انہوں نے بولا کہ میرا گھر تو بسا ہوا ہے, یہ بیچارے اجنبی ہیں, ان کو رشتہ نہیں ملے گا یہاں پہ, تو میں اپنی ایک زوجہ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ ان کا گھر بھی بس جائے, ان کا گھر بھی آمادہ ہو جائے. ظاہر ہے ان کی زوجہ بھی شاید اس پہ راضی ہوں. تو کیا اس کو آپ بے شرمی کہیں گے, بے غیرتی کہیں گے؟ ظاہر ہے ایک مسلمان کا گھر بسانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. تو اگر ایک مرد اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلا گھر آباد ہو جائے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ اس پر پابند نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. ہاں پہلے سے ایگریمنٹ ہوگا, یہ یقیناً غلط ہے. رہا ایک مسئلہ کہ دل میں اگر نیت ہے عورت کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں اس شوہر سے بعد میں طلاق لے لوں گی, لیکن وہ اس نیت کا زبان سے اظہار نہیں کرتی, تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نیت چینج ہو سکتی ہے. جی, عورت کو اس نیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. ہاں مرد نے اگر طلاق نہیں دی دوسرے شوہر نے, پھر بھی عورت اس کو فورس کرتی رہے کہ نہیں مجھے طلاق دو, اور اس کا جو ہے نا یہ پھر گناہ کی بات ہے. اس لیے کہ جب دوسرے شوہر کی نکاح میں آپ آ گئی ہیں
تو اب آپ کو اس کو شوہر سمجھ کے زندگی گزارنی ہے. اگر آپ کے مطالبے پر اس نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑتا تو آپ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں. پھر پہلے شوہر کی یادیں دل میں رکھ کے رکھنا یہ غلط ہے. ایک آخری بات, کیونکہ میں نے بتایا بہت حساس ٹاپک ہے اور اس میں بہت مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. بالکل. بعض لوگ اس دوسری قسم کے حلالے کو بھی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یعنی جو جائز حلالہ ہے جس میں باقاعدہ پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو, اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ غیرت کے خلاف ہے. اور وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی ایک عورت ہے, اس کو دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے, پھر وہ گھوم کے, یعنی ایک آدمی کی بیوی ہو وہ کسی اور مرد کے بستر کی زینت بنے, پھر وہ پہلے مرد کے, یہ تو بغیرتی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا, جو میں جے ٹی آر میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی ایک بات ہے, تاکہ صحیح اور غلط میں جو ہے نا ہم جو شریعت نے جس کو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے, جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور عدت بھی ختم ہو گئی اس کی, تو اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, اب یہ جس کے چاہے نکاح میں جائے. اس کو غیرت کے خلاف سمجھنا بے وقوفی ہے. کیا طلاق یافتہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی؟ پھر اس کو یہ کہنا کہ کسی اور کی بیوی تھی جو کسی اور کے نکاح میں جائے گی, کسی اور کی بیوی تھی نا, اب تھوڑی ہے. زید نے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت بھی پوری ہو گئی, اس نکاح کے سارے اثرات ختم ہو گئے. اب وہ زید کی جو سابقہ بیوی تھی جو اب نہیں ہے, وہ بکر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, عامر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں کسی سے بھی کر سکتی ہے. اب ان سینکڑوں میں وہ بکر کا سلیکشن کر کے بکر سے نکاح کر لے, تو یہ کیا غیرت کے خلاف کیا اس نے؟ پھر بکر نے اگر اس کو اپنی خوشی سے اپنی رغبت سے طلاق دے دی اور بکر سے بھی اس کا رشتہ ختم ہو گیا اور عدت بھی پوری ہو گئی, اب وہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنے پرانے والے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اب اس کو یہ کہنا کہ بکر کی بیوی زید سے نکاح کر رہی ہے, یہ غلط ہے. بیوی تھی, اب وہ نہیں ہے. تو جہاں اتنے سارے مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا, اپنے پہلے شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو اس میں کون سا اسٹیپ ہے جہاں غیرت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے؟ تو خام ایک چیز کو جو ہے میڈیا پہ ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ تعالیٰ قیامت میں جو علم اٹھائیں گے نا, تو لوگوں کے سینوں سے نہیں علم چھیننا شروع کر دیں گے, علماء کو اٹھانا شروع کر لیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَالًا رُؤُوسًا. جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے, کوئی بقرات بن کے اور کوئی جناب افلاطون بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا منطقی باتیں کر کے, علم ہے نہیں, علم میں پختگی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے رئیس بن کے پھر فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے یہ حلالے کا جو لفظ جس طرح سے میڈیا پہ اس کو اچھالا جا رہا ہے اور اس میں جو اس کو لفظ کو بدنام کیا جا رہا ہے, اس میں اعتدال کی راہ ضروری ہے. کون سی چیز غیرت کے خلاف ہے اور کون سی غیرت کے عین موافق ہے, اس میں ایک باریک لائن ہے, اس لائن میں فرق کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق.